السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں اور جزم کو ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانے کے لیے کیا چیز استعمال ہوتی ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جزم استعمال ہوتا ہے کہ دو حرفوں کو ملانے کے لیے پہلے والے حرف پر حرکت اور دوسرے والے حرف پر جزم دے دیں تو پہلے والے حرف سے دوسرے حرف کو ملا دیں گے. کہ یہ ہم نے لکھا تھا جیسے الف زبر آ، اب نون کے اوپر لگا دیا جزم تو کیا ہو گیا ان. اسی طرح لکھا تھا ان، اسی طرح لکھا تھا ان. ہم نے جزم لگا دیا بعد والے حرف پر، پہلے والے حرف پر جو حرکت تھی اس سے ہم نے اس کو ملا دیا. اگر زبر کی حرکت تھی تو ہم نے پڑھا ان، زیر کی حرکت تھی تو ان، پیش کی حرکت تھی تو ان. ہم نے کیا پڑھا؟ الف نون زبر ان، الف نون زیر ان، الف نون پیش ان. اس طرح ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم پڑھیں گے تشدید کو، اور تشدید کسے کہتے ہیں یہ آج ہم پڑھیں گے کہ تشدید کس کو کہتے ہیں. کہ جس طرح سے ہم نے ساری چیزیں پڑھ لیں. کیا کیا ہم نے پڑھ لیا ہے؟ ہم نے جتنے بھی سبق پڑھے ہیں اب تک 6، اس میں کیا کیا پڑھا ہے کہ سب سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے لے کر یا تک حرف کو ہم نے پڑھا تھا اور یاد کیا تھا. اس کے بعد بے ترتیب ہم نے پڑھا، سب کو پہچان لیا. اس کے بعد ہم نے حرکات کو پڑھا، زبر کی، پھر زیر کی، پھر پیش کی، اس کو پڑھ لیا، اس کی کیا مقدار ہو وہ پڑھ لیا. پچھلے سبق میں ہم نے جزم والے حرف کو پڑھ لیا کہ جزم والے حرف کو کیسے پڑھا جائے گا. اور دو حرف جب ہوں تو پہلے حرف کے بعد جو حرف آئے اس پر جزم دے دو تو پہلے والے حرف سے اس کو ملا دو. تو یہ کل تک کے ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، کل تک کے سبق میں ہم نے. اور آج ہم پڑھیں گے تشدید. یہ کیا لکھا ہے؟ تشدید. اور تشدید ایسے بنتی ہے. اور کل ہم نے آپ کو تشدید بتانے کے لیے ایک چیز لکھا تھا، لکھا تھا ہندی میں اللہ. اب کیونکہ ہندی میں جب دو حرف ایک جیسے آئیں تو الگ الگ لکھے جاتے ہیں. جب دو حرفوں کو پڑھنا، دو حرف آ رہے ہوں تو دونوں کو لکھا جاتا ہے، آدھا لکھا جاتا ہے پھر پورا لکھا جاتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن عربی میں اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آج ہمیں وہ پڑھنا ہے. اور اسی کو پڑھنے کے لیے آج ہم پڑھیں گے تشدید کو. جیسے مثال کے طور پر عربی میں ایک حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے یہ ہم نے لکھا الف زبر آ. اب ہم لام کے اوپر لگا دیں گے یہ تشدید. تو اب 1 مرتبہ پڑھیں گے الف لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ. ہا کو کر دیں گے ساکین تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ. سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ لکھا گیا عربی میں. یہ کل میں نے لکھا تھا اس لیے آپ کو لکھ کر بتا دیا کہ 2 مرتبہ کیسے پڑھا گیا لام کو، صرف تشدید لگانے کی وجہ سے. اس وجہ سے اس کو 2 مرتبہ پڑھا گیا. جیسے ہم نے پڑھا تھا جزم والے حرف کو ساکین کہتے ہیں، اسی طرح تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں. سمجھ گئے کہ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد. جس طرح ہم نے پڑھا تھا جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکین. اسی طرح تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں. یہ اس کو ہم لکھ لیں، جو بھاشا میں آتی ہو، ہندی، انگریزی، اردو، جو آتی ہو وہ ہم لکھ لیں. اور تشدید بنتی کیسے ہے؟ ایسے بنتی ہے. اور ہم نے بتا دیا آپ کو کہ تشدید کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اب ہم اس کی مشق کریں گے کیسے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ جیسے لکھا
ایک تو لکھا کیا الف، اب لکھا نون، اب نون کے اوپر لگا دیا جزم، اب یہ کیا ہوا ان، نون زبر نا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے لکھنے کا کہ کیا ہوا ان نا، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے عربی میں کہ دو کے بجائے ایک ہی حرف رکھیں، کیا کریں ایک حرف رکھیں، اس میں دو نون کی جگہ ایک نون رکھیں۔ اب کرنا کیا ہے، ہمیں صرف الف کے نیچے زیر لگا دیا، نون کے اوپر تشدید لگا دی، تو اب جتنا یہ لکھا ہے اتنا ہی یہ لکھ دی۔ اب نون کو دو مرتبہ پڑھا جائے گا، جسے ہم نے یہاں دو نون الگ الگ لکھ دیے، اب ہمیں ایک ہی نون کو دو مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس حرف پر تشدید ہو، تشدید سمجھتے ہیں، تشدید کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ دو مرتبہ۔ تشدید ہم سمجھ گئے کہ تشدید ایسے بنتی ہے، یہ ہم نے لکھ کر آپ کو دکھا دیا۔ اب اس کو ملایا کیسے جائے گا؟ تشدید کو ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے والے حرف سے جس طرح جزم سے ملاتے ہیں اسی طرح ملا دیں، کہ الف کو نون سے ملا دیں، الف نون زیر ان، نون زبر نا، تو کیا ہو گیا ان نا۔ کھینچا نہیں جائے گا کیونکہ آپ کو مقدار معلوم ہے زبر کی کہ کتنا کھینچا جائے گا، وہ آپ تیسرے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ کتنا کھینچا جائے گا۔ تو کیا پڑھا جائے گا ان نا، نون کو دو مرتبہ پڑھا گیا۔ کیوں پڑھا گیا؟ کیونکہ نون کے اوپر تشدید لگی ہے۔ اسی طرح پڑھا جائے گا کہ اس طرح نہیں لکھا جائے گا، اور نہ اس طرح لکھا ہوا نہیں آئے گا، اس طرح لکھا ہوا آتا ہے عربی میں۔ جب عربی میں ایک حرف کو دو مرتبہ پڑھا جائے، دو مرتبہ پڑھنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جس حرف کو دو مرتبہ پڑھنا اس پر خالی تشدید لگا دو، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر دوسری مرتبہ اس پر جو حرکات ہوں، زبر کی ہو تو زبر پڑھ دیا جائے گا، زیر کی ہو تو زیر پڑھ دیا جائے، پیش ہو تو پیش کی پڑھ دیا جائے گی۔ سمجھ گئے؟ تو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم سمجھیں، اسی لیے میں ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک کر کے، اسی لیے میں ایک ایک چیزیں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس کی تھوڑی تھوڑی مشق کرا دے رہا ہوں کہ آپ جان جائیں۔ جب آپ جان جائیں گے، جب ہم شروع کریں گے قرآن پڑھنا تو آپ کو ساری چیزیں معلوم رہیں گی کہ کس طرح کیا پڑھا جائے گا۔ جب ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم چل جائیں گی تو ہمارا قرآن پڑھنا آسان ہوگا۔ اسی لیے اس کو رٹ لیں، اور تھوڑا اگر کوشش کریں، لکھنے والے لکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جو چیز لکھی جاتی ہے وہ تھوڑا سا یاد ہو جاتی ہے، ہمیں لکھنے سے آسانی ہوتی ہے۔ جیسے لکھ کے میں سمجھا رہا ہوں تو آپ کو جلدی سمجھ میں آ رہا ہوگا، خالی میں پڑھ کے سمجھاتا تو آپ کو اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جتنی جلدی لکھ کے سمجھا کر آپ کو سمجھ میں آتا ہے لکھنے سے۔ سمجھ گئے؟ تو اب جیسے اب آپ مشق کر لیجئے تشدید کی۔ الف با زبر اب، با زبر با، با کو دو مرتبہ کیوں پڑھا گیا؟ کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ با مشدد ہے، اس مرتبہ دو مرتبہ پڑھا گیا۔ با کیا ہے؟ مشدد ہے۔ با مشدد کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے یہ کیا ہو گیا؟ الف با زیر اب، با زبر با، اب با۔ یہ ساری چیزیں اس لیے میں پڑھا رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ جائیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ الف با پیش اب، با زبر با، اب با۔ الف تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ الف تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا۔ الف تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا۔ الف نون زبر ان، نون زبر نا، ان نا۔ الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان نا۔ الف نون پیش ان، نون زبر نا، ان نا۔ سمجھ گئے؟ سب میں آپ نے زبر زبر پڑھا، اس میں پہلے حرف پر زیر پڑھا، پہلے حرف پر زیر پڑھا، پہلے حرف پر زیر پڑھا، اس میں پہلے حرف پر پیش پڑھا، پہلے حرف پر پیش پڑھا، پہلے حرف پر پیش پڑھا، اس پر پیش پڑھا۔ تو میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھا دی کہ
تشدید سے پہلے زبر آیا، تشدید سے پہلے زیر آیا، تشدید سے پہلے پیش آیا، یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لی۔ ایک بار مشق کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ الف با زبر اب، با زبر با، اب با۔ الف با زیر اب، با زبر با، اب با۔ الف تا پیش، الف با پیش اب، با زبر با، اب با۔ الف تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ الف تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا۔ الف تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا۔ الف نون زبر ان، نون زبر نا، ان نا۔ الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان نا۔ الف نون پیش ان، نون زبر نا، ان نا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی۔ اب اسی طرح ہم زیر سے ملائیں گے، جیسے لکھا الف با زیر اب، با زیر بی، اب بی۔ الف پیش او، الف با پیش اب، با زیر بی، اب بی۔ اب بھی، سمجھ گئے؟ اسی طرح نون سے بھی کر لیں۔ الف نون زیر ان، نون زیر نی، انی۔ الف نون پیش ان، نون زیر نی، انی۔ الف نون زبر ان، نون زیر نی، انی۔ تو یہ طریقہ ہے، آپ سارے حرفوں کو ملا لیجئے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے حرکت والا جو حرف ہو اس سے ملا دیجئے، اور دوسرا اس پر جو حرکت ہو، جو بھی حرکت ہو زبر زیر پیش کی، اس طرح پڑھا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو اس طرح پڑھا جائے گا۔ اب جیسے قرآن میں ہے الف نون زیر ان، نون زبر نا، اننا۔ الف نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان نل، لام زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ۔ سمجھ گئے؟ یہ اس پر تشدید ہے تو اس کے 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، لام کے پر تشدید ہے تو لام کو 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ پڑھنے کا۔ انشاءاللہ آپ اس کی مشق کریں، کوشش کریں تو آپ کو جلدی پڑھنا آ جائے گا۔ بہرحال یہ سمجھانے کے لیے تھا اور تھوڑی سی مشق کرا دی کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور مشق آپ کر لیں تھوڑی سی، اور کاپی میں اپنے لکھ کر اس کو مشق کرتے رہیں۔ آپ سارے حرفوں کو لکھ کر مشق کرتے رہیے۔ انشاءاللہ جتنی جلدی آپ کر لیں گے اتنی جلدی آپ سیکھ جائیں گے۔ ساری چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ اب انشاءاللہ ایک چیز اور ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دوسروں تک بھی پہنچ جائے، یہ بھی ضروری ہے کہ جو حضرات بھی اس کو دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، شیئر کریں، شیئر کے ذریعے اس کو دوسروں تک کے پہنچائیں۔ انشاءاللہ اگر ہماری ذات سے دوسرے لوگ کوئی بھی پڑھنا سیکھ گیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ تھی آج تجدید کی۔ کل انشاءاللہ پھر سبق ہوگا انشاءاللہ، تو کل ہم آگے پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا ایک چیز اور، جو کل کا سبق ہوگا اس کا ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کل ہم پڑھائیں گے تنوین کو۔ آپ کو یہ بتانا ہے تنوین کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کمنٹ کر ہمیں کمنٹ میں ہمیں یہ بتائیے۔ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل ہم تنوین کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔